تم میری زندگی میں طوفان کی طرح آتی ہو مناہل، اور میں طوفانوں سے نفرت کرتا ہوں۔ میر ارسلان کی آواز میں تلخی تھی جو سالوں کی جلن سے پکی تھی۔ تو پھر انکار کر دیں اس نکاح سے؟ مناہل کی آنکھوں میں پہلی دفعہ آنسو تھے، شرارت نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، درمیان میں خاندان کا فیصلہ، دلوں میں الجھے ہوئے جذبات۔ میر ارسلان نے مٹھی بھینچی۔ وہ انکار کرنا چاہتا تھا لیکن زبان نہیں کھل رہی تھی۔ دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ لڑکی جس سے وہ 10 سال سے نفرت کرتا آیا تھا، آج اچانک اس کی سانسوں میں کیوں اتر رہی تھی؟ بولے نہ لالا، انکار کر دیں۔ مناہل کی آواز کانپی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ارسلان نے آنکھیں بند کی۔ اس کے ذہن میں وہ لمحہ گھوم گیا جب مناہل باتھ روم کے ٹب میں گری تھی، بھیگی کانپتی اس کی باہوں میں۔ تب پہلی دفعہ اس کا دل بے قابو ہوا تھا۔ تب پہلی دفعہ اس نے اسے عورت کی نظر سے دیکھا تھا، بچی کی طرح نہیں۔ میں انکار نہیں کر سکتا، آواز بمشکل نکلی۔ مناہل سٹ پٹائی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں؟ نہیں، ارسلان نے آنکھیں کھولی اور پہلی دفعہ سچ بولا، کیونکہ شاید میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ خاموشی چھا گئی۔ مناہل کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا میر ارسلان واقعی؟ یہ کہانی یہیں سے شروع نہیں ہوتی، یہ یہیں ختم ہوتی ہے۔ اصل کہانی تو اس سے کہیں پیچھے چھپی ہے، سگریٹ کی راکھ میں۔ محبت کی کہانی اکثر پہلی نظر سے شروع ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی محبت اتنی قریب ہوتی ہے کہ نظر ہی نہیں آتی۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے 10 سال تک ایک لڑکی سے نفرت کی اور پھر ایک لمحے میں جان لیا کہ یہ نفرت کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ میر ارسلان اور مناہل کی کہانی ہے، نفرت سے محبت تک کا سفر۔ ارسلان بیٹا، مناہل کو ایئرپورٹ سے لے آؤ، آج اس کی فلائٹ آ رہی ہے۔ ماما کی آواز سنتے ہی میر ارسلان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اور اس کا موڈ بالکل ٹھیک تھا، لیکن مناہل کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کے تیور بدل گئے۔ یہ لڑکی جب بھی آتی تھی اس کی زندگی میں طوفان لے آتی تھی۔ گھر کے ہر کام میں ٹانگ اڑانا، بات بات پر اسے شرمندہ کرنا اور سب سے بڑھ کر اس کی اہمیت کو کم کر دینا۔ مناہل کے آتے ہی گھر میں سب کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی تھی۔ دادا، دادی، بابا، ماما، سب کے لیے صرف مناہل، مناہل اور مناہل۔ میر ارسلان کو لگتا تھا جیسے وہ اس گھر کا مہمان ہو اور مناہل اصل مالک۔ ماما میرے پاس ٹائم نہیں، آپ جواد سے کہہ دیں وہ لے آئے مناہل کو۔ اس نے بغیر ماما کی طرف دیکھے جواب دیا، لیکن ماما نے فوراً اس کے سامنے آ کر اس کا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ نہیں بیٹا، تم جانتے ہو نا جواد اور مناہل کی 1 منٹ میں نہیں بنتی۔ وہ دونوں تو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، اسی لیے تم ہی جا کر لے آؤ اسے۔ اور ویسے بھی تمہارے پھپھو کی اکلوتی اولاد ہے، تمہارے دادا دادی کو کتنی پیاری ہے وہ، تمہارے بابا بھی اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ماما کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خوشی تھی جو مناہل کے آنے کی خوشی تھی، لیکن میر ارسلان کے لیے یہ خوشی نہیں بلکہ پریشانی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس لڑکی سے ملنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، لیکن ماما کے اصرار اور اپنی مجبوری کی وجہ سے اسے جانا پڑا۔ ٹھیک ہے ماما، میں چلا جاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے غصے میں اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے نکل گیا۔ راستے بھر وہ مناہل کے بارے میں ہی سوچتا رہا، کیسے اس لڑکی نے اس کی زندگی میں اتنی جگہ بنا لی تھی، جبکہ وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا۔ ہر سال چھٹیوں میں جب وہ آتی تو میر ارسلان کو لگتا تھا جیسے اس کے گھر پر کسی نے قبضہ کر لیا ہو۔ ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے دیکھا کہ مناہل پہلے ہی باہر کھڑی تھی، جینز اور سفید قمیص میں، بال کھلے، چہرے پر وہی شرارتی مسکراہٹ جو میر ارسلان کو سب سے زیادہ چڑھتی۔ اسے دیکھتے ہی وہ چیخے، لالا آخر آپ آ ہی گئے، اور یہ کہتے ہوئے وہ بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ میر ارسلان نے بغیر کوئی جواب دیے اس کا سامان اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مناہل اس کے پیچھے پیچھے آتی رہی اور بولتی رہی، لیکن میر ارسلان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مناہل پھر شروع ہو گئی، لالا آپ بالکل نہیں بدلے، ابھی بھی اتنے ہی خاموش اور بورنگ ہیں۔ گھر پہنچتے ہی مناہل نے جیسے ہی قدم رکھا، دادی اماں دوڑتی ہوئی آئیں اور اسے گلے لگا لیا۔ میری بچی آ گئی، کتنا مس کیا میں نے تجھے۔ اور پھر دادا جان، بابا، ماما، سب نے اسے ایسے گلے لگایا جیسے سالوں بعد ملے ہوں، حالانکہ مناہل صرف 6 ماہ پہلے ہی گئی تھی۔ میر ارسلان خاموشی سے ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن دل میں وہی پرانی جلن پھر سے جنم لے رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کا وجود ہی ختم ہو گیا ہو۔
مناہل کے آتے ہی سب نے اسے بھلا دیا تھا۔ جواد بھی نیچے آیا اور مناہل کو دیکھتے ہی منہ بنایا، اوہ تو آ گئیں تم پھر سے، اب پھر شروع ہو جائے گا شور شرابہ۔ مناہل نے زبان نکالی اور بولی، جواد میاں آپ بھی بالکل نہیں بدلے، ابھی بھی اتنے ہی بدتمیز ہو۔ دونوں میں بحث شروع ہو گئی اور گھر میں واقعی شور مچ گیا۔ میر ارسلان نے تنگ آ کر اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن تبھی مناہل کی آواز آئی، ارے لالا آپ مجھ سے ملے بغیر ہی جا رہے ہیں؟ یہ سنتے ہی سب کی نظریں میر ارسلان کی طرف گھومی۔ بابا نے پیار سے کہا، ارسلان بیٹا کیا بات ہے، مناہل سے ملے بغیر جا رہے ہو؟ میر ارسلان سیڑھیوں پر رکا، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، اسے یہ سب بالکل ناگوار گزر رہا تھا۔ یہ لڑکی ہر دفعہ اسے سب کے سامنے شرمندہ کرتی تھی۔ میں نے ایئرپورٹ پر دیکھ لیا تھا اسے، اب میرے پاس کام ہے، یہ کہہ کر وہ اوپر چلا گیا۔ لیکن مناہل نے پیچھے سے آواز دی، لالا ناراض ہو گئے، اور پھر ہنس پڑی۔ میر ارسلان کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کر کے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی، بار بار اس کا خیال آتا تھا، بار بار اسے غصہ آتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مناہل اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتی تھی، وہ ہمیشہ اس کی توجہ کیوں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میر ارسلان کے ذہن میں یہ سوالات گھومتے رہتے تھے، لیکن وہ انہیں جھٹک کر اپنے کام میں لگ گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور ایک اہم فائل پر کام شروع کر دیا جو کل کی میٹنگ میں پیش کرنی تھی۔ اپنے باپ کے بزنس کو سنبھالنا اس کے لیے بہت اہم تھا، اور اس معاملے میں میر حسن کو اپنے بیٹے پر فخر تھا۔ میر ارسلان نے کبھی اپنے باپ کو مایوس نہیں کیا تھا، لیکن آج اس کا دل اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ ذہن بار بار مناہل کی طرف جا رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا اور میر ارسلان اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی اور وہ جلدی میں تھا، لیکن تبھی ماما کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، ارسلان بیٹا مناہل کو آج شاپنگ پر لے جانا ہے، اس کی دادی نے کہا ہے کہ اس کے لیے کچھ چیزیں لے آؤ۔ میر ارسلان نے اپنی ٹائی باندھتے ہوئے جواب دیا، ماما میری ایک بہت اہم میٹنگ ہے، آپ جواد سے کہہ دیں یا پھر خود لے جائیں اسے۔ لیکن ماما نے اصرار کیا، نہیں بیٹا جواد تو کالج گیا ہوا ہے اور میں بھی بیزی ہوں، تم ہی لے جاؤ نا، بس 1 گھنٹے کی ہی تو بات ہے۔ میر ارسلان کو شدید غصہ آیا، یہ لڑکی اس کے ہر کام میں رکاوٹ بنتی تھی۔ ماما پلیز میں نہیں لے جا سکتا، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے سختی سے کہا اور اپنا کوٹ پہن کر باہر نکل گیا۔ ماما حیران رہ گئیں کیونکہ میر ارسلان نے آج تک کبھی ان کی بات نہیں ٹالی تھی، لیکن آج پہلی دفعہ اس نے صاف انکار کر دیا تھا، اور یہ سب صرف مناہل کی وجہ سے تھا۔ میر ارسلان آفس کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی کو کیوں اتنا متاثر کرتی ہے۔ اسے مناہل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس اس کی موجودگی اسے پریشان ہی کرتی تھی۔ گھر پہنچ کر ماما نے جواد کو فون کیا اور اسے واپس بلایا۔ جواد بڑبڑاتا ہوا آیا اور مناہل کو لے کر شاپنگ کے لیے نکل گیا، لیکن راستے بھر دونوں میں جھگڑا ہوتا رہا۔ تم نے میرا کالج خراب کر دیا، میری ایک اہم کلاس تھی، جواد غصے میں بولا۔ مناہل نے منہ بنایا، اوہ تو میں نے کہا تھا تمہیں بلانے کے لیے، لالا کو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتے۔ جواد ہنس پڑا، تم بھائی سے کیوں اتنی چپکی رہتی ہو، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ مناہل کا چہرہ اداس ہو گیا، وہ خاموش ہو گئی۔ جواد کی یہ بات اسے چپ گئی تھی۔ کیا واقعی لالا اس سے نفرت کرتے تھے؟ وہ تو بس اس کی توجہ چاہتی تھی، ان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید جواد ٹھیک کہہ رہا تھا۔ شام کو میر ارسلان آفس سے واپس آیا، وہ تھکا ہوا تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے یاد آیا کہ وہ ایک اہم فائل بھول گیا تھا جو کل کے لیے ضروری تھی۔ وہ فائل تلاش کرنے لگا، لیکن تبھی اس کی نظر اپنے ٹیبل پر پڑی، سگریٹ کی ڈبی پر گئی۔ وہ ڈبی غائب تھی۔ میر ارسلان کو فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ کام مناہل کا ہے۔ وہ غصے سے واش روم کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مناہل وہاں کھڑی سگریٹیں ایک ایک کر کے ٹب میں بہا رہی تھی۔ اس کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، ہاتھ کمر پر تھے اور چہرے پر شرارت کی مسکراہٹ تھی۔ واٹ دی ہیل، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری سگریٹیں پھینکنے کی؟ میر ارسلان کی آواز غصے سے گونجی۔ مناہل چونکی اور مڑی، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ مسکرائی اور بولی، لالا میں آپ کی زندگی بچا رہی ہوں، اگر آپ ایسے ہی سگریٹ پیتے رہے تو شادی ہونے سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ سچی؟ میر ارسلان کو اس کی یہ بات سن کر اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا، میری زندگی کی فکر تمہیں کب سے ہونے لگی؟ اس کی آواز میں طنز تھا۔ مناہل پیچھے ہٹی، لیکن اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ ٹب میں تھوڑا پانی تھا جو فرش پر بہہ گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ سیدھی ٹب میں جا گری۔ پانی چاروں طرف بکھر گیا، مناہل کے کپڑے بھیگ گئے،
بال بھیگ گئے اور وہ ٹب میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میر ارسلان ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، اس کا دل جیسے رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ اسے یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے، لیکن پھر وہ خود کو روک نہ سکا۔ اس نے آگے بڑھ کر مناہل کو بازو سے پکڑا اور اسے باہر نکالا۔ مناہل کے گیلے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، بال چہرے پر تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ میر ارسلان نے جیسے ہی اسے قریب سے دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس نے مناہل کو اس نظر سے دیکھا۔ وہ بچی نہیں تھی، وہ ایک عورت تھی، ایک خوبصورت عورت۔ مناہل کی سانسیں تیز تھیں اور اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میر ارسلان کا ہاتھ ابھی بھی اس کے بازو پر تھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور اسی لمحے میر ارسلان کے دل میں کچھ ٹوٹا، یا شاید کچھ بنا، وہ سمجھ نہیں پایا، لیکن جو کچھ بھی تھا اسے بے چین کر گیا۔ اس نے جلدی سے اس کا بازو چھوڑا اور ایک تولیہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ خود کو خشک کر لو، اس کی آواز بھاری تھی۔ مناہل نے تولیہ لیا، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی میر ارسلان پر تھیں۔ وہ بھی کچھ محسوس کر رہی تھی، شاید شرم، شاید کچھ اور۔ میر ارسلان نے جلدی سے اپنی فائل اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کا دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی جس سے وہ نفرت کرتا تھا آج اچانک اس کے دل میں کیوں گھر کر گئی تھی۔ اس رات میں ارسلان کو نیند نہیں آئی، وہ بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ منظر گھوم رہا تھا جب اس نے مناہل کو ٹب سے باہر نکالا تھا، اس کے بھیگے بال، کانپتے ہونٹ اور وہ نظریں جو اس کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ میر ارسلان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مناہل کے بارے میں اس طرح سے سوچے گا۔ یہ لڑکی جو اس کے لیے ہمیشہ پریشانی کا سبب تھی، آج اچانک اس کے دل میں کیوں اتر گئی تھی؟ وہ اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف ایک لمحے کی کمزوری تھی۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں، لیکن دل کہاں ماننے والا تھا۔ وہ بار بار مناہل کی تصویر اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ اس نے غصے میں تکیہ اٹھایا اور ایک طرف پھینک دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ جلدی سے تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مناہل سے اس کا سامنا ہو، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا کہے گا، کیسے دیکھے گا۔ دوسری طرف مناہل بھی پریشان تھی۔ کل رات کا واقعہ اس کے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ جب سے لالا نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا تھا تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا تھا، اور جب دونوں کی نظریں ملی تھیں تو وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اب وہ لالا کے سامنے جانے سے شرما رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے لالا نے اسے بھیگی حالت میں دیکھ لیا تھا، اور اب وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ میر ارسلان اور مناہل کا آمنا سامنا کم ہو گیا تھا۔ جب بھی دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے تو میر ارسلان نظریں جھکا لیتا اور مناہل شرماتے ہوئے ایک طرف ہٹ جاتی۔ خاندان والوں نے یہ تبدیلی محسوس کی، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ دادی اماں کو یہ سب دیکھ کر مسکراہٹ آ رہی تھی۔ وہ سمجھدار تھیں اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، لیکن ابھی وقت درکار تھا۔ ایک دن مناہل کو اس کی ماں نسیم کا فون آیا کہ بیٹا ہم پاکستان آ رہے ہیں، تمہارے بابا کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، ہم اب واپس آ رہے ہیں مستقل طور پر۔ یہ سن کر مناہل کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً یہ خبر سب کو سنائی۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دادا دادی بہت خوش ہوئے۔ میر حسن نے اپنی بہن کی واپسی پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ آخرکار نسیم واپس آ رہی ہے، کتنے سالوں بعد۔ ماما بھی بہت خوش تھی، لیکن میر ارسلان خاموش تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ مناہل کے ماں باپ کے آنے کا مطلب تھا کہ اب مناہل زیادہ دن ان کے گھر میں رہے گی، اور یہ خیال اسے پریشان کر رہا تھا، لیکن ساتھ یہ خوشی بھی تھی کہ جسے وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند ہفتے بعد نسیم اور اس کے شوہر شاہد پاکستان پہنچ گئے۔ گھر میں جشن کا ماحول تھا۔ میر ارسلان نے اپنی پھپھو سے ملاقات کی۔ نسیم نے اسے گلے لگا لیا۔ ارسلان بیٹا کتنا بڑا ہو گیا ہے تم۔ میر ارسلان مسکرایا۔ وہ اپنی پھپھو کو بہت چاہتا تھا، لیکن مناہل سے اس کی نفرت اب بھی قائم تھی، یا کم از کم وہ خود کو یہی یقین دلاتا تھا۔ اگلے دن خاندان کے بڑے لوگ بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے۔ میر ارسلان آفس سے آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگا، لیکن تبھی بابا نے آواز دی، ارسلان بیٹا ذرا ادھر آؤ۔ میر ارسلان رکا اور نیچے آ گیا۔ بابا، ماما، دادا، دادی، پھپھی اور شاہد چچا سب بیٹھے تھے۔ بیٹا بیٹھو، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، میر حسن نے کہا۔ میر ارسلان بیٹھ گیا۔ اس کا دل کسی وجہ سے تیز دھڑکنے لگا۔ دادا جان نے بات شروع کی، بیٹا ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ تم اس سے خوش ہی ہوگے۔ میر ارسلان خاموشی سے سن رہا تھا۔
پھوپھی نسیم نے مسکراتے ہوئے کہا، ارسلان بیٹا، ہم نے سوچا ہے کہ تمہارا اور مناہل کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی میر ارسلان کا دل جیسے رک گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ سچ تھا؟ مناہل سے نکاح؟ اس لڑکی سے جس سے وہ نفرت کرتا تھا؟ لیکن پھر اسے باتھ روم کا وہ واقعہ یاد آیا اور اس کا دل پھر سے تیز دھڑکنے لگا۔ بیٹا، مناہل ہماری خاندان کی لاڈلی ہے، تم ہمارے وارث ہو، یہ رشتہ ہمارے خاندان کے لیے بہت اچھا ہے۔ میر حسن نے کہا۔ میر ارسلان خاموش تھا، وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ دادی اماں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، ہمیں معلوم ہے تم اور مناہل میں زیادہ بنتی نہیں، لیکن شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اور مناہل بہت اچھی لڑکی ہے۔ میر ارسلان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ اور دادا دادی کا فیصلہ اٹل ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں مایوس کریں، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک خوف بھی تھا، کیا وہ واقعی مناہل کے ساتھ رہ سکتا تھا؟ دوسری طرف مناہل کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اس کے ماں باپ نے اسے یہ خبر دی تھی، بیٹا، ہم نے تمہارا اور ارسلان کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ مناہل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ لالا سے شادی؟ وہ لالا جو اس سے نفرت کرتے تھے، وہ لالا جو اس سے بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے دل میں خوف اور خوشی دونوں تھے۔ خوف اس بات کا کہ کیا لالا اس کو قبول کر پائیں گے، خوشی اس بات کی کہ شاید وہ لالا کے قریب آ سکے گی۔ مناہل نے کچھ نہیں کہا، اس نے چپ چاپ ہاں کر دی، لیکن اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، گھر میں رونق تھی، لیکن میر ارسلان کے دل میں طوفان تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، کیسے اس کی شادی اس لڑکی سے طے ہو گئی جس سے وہ 10 سال سے نفرت کرتا آیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس بھی تھا۔ جب بھی وہ مناہل کے بارے میں سوچتا تو باتھ روم کا وہ واقعہ یاد آ جاتا۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگتا اور وہ خود کو روکنے کی کوشش کرتا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس سے محبت نہیں کر سکتا، یہ صرف ایک لمحے کی کمزوری تھی۔ لیکن جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا، مناہل کا چہرہ سامنے آ جاتا، اس کی مسکراہٹ، اس کی شرارت، اور وہ نظریں جو اس دن اس کی آنکھوں میں گڑی تھی۔ میر ارسلان غصے میں اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، لیکن پھر اسے مناہل کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ اگر آپ ایسے ہی سگریٹ پیتے رہے تو شادی سے پہلے ہی مر جائیں گے۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ واپس جیب میں ڈال دیا۔ نہیں، وہ سگریٹ نہیں پیے گا۔ شاید مناہل ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، شاید اسے واقعی اپنی زندگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ سوچ کر اسے غصہ آیا کہ میں اس کی فکر کیوں کر رہا ہوں؟ وہ کون ہوتی ہے مجھے یہ کہنے والی؟ دوسری طرف مناہل بھی اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی، کیا لالا اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا صرف ماں باپ کی خوشی کے لیے راضی ہو گئے ہیں؟ اسے یاد آیا کہ کیسے لالا ہمیشہ اس سے دور بھاگتے تھے، کیسے وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اور کیسے اس کی موجودگی انہیں پریشان کرتی تھی۔ لیکن پھر اسے وہ دن بھی یاد آیا جب لالا نے اسے ٹب سے باہر نکالا تھا۔ ان کی نظریں کیسے ملی تھیں، کیسے ان کے ہاتھ اس کے بازو پر تھے، اور کیسے اس کا دل تیز دھڑکنے لگا تھا۔ مناہل نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھے، وہ گرم تھے، وہ شرما رہی تھی۔ کیا اسے لالا پسند تھے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے لالا سے لڑتی آئی تھی، انہیں تنگ کرتی تھی، لیکن شاید یہ سب اس کے لیے کرتی تھی کیونکہ وہ اس کی توجہ چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ لالا اس پر دھیان دیں، اس سے بات کریں، لیکن وہ ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے۔ اور اب شادی ہو رہی تھی تو مناہل کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں لالا اس سے شادی کے بعد بھی ایسے ہی دور نہ رہیں۔ چند دن بعد گھر میں مہندی کی رسم تھی۔ مناہل کو مہندی لگائی جا رہی تھی اور سب خواتین خوشیاں منا رہی تھیں، لیکن میر ارسلان نے گھر میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ جان بوجھ کر دیر سے آفس سے آیا تھا تاکہ مناہل سے سامنا نہ ہو، لیکن جب وہ گھر پہنچا تو ماما نے اسے روک لیا۔ ارسلان بیٹا، ذرا نیچے آؤ، مناہل کو دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ میر ارسلان نے انکار کرنا چاہا، لیکن دادی اماں نے بھی اصرار کیا۔ ارے بیٹا، دولہا کو دلہن کو دیکھنا چاہیے، آؤ نا۔ مجبوراً میر ارسلان نیچے آیا، اور جیسے ہی اس نے مناہل کو دیکھا تو اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ مناہل سبز رنگ کے لہنگے میں تھی، ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، اور وہ شرماتے ہوئے نیچے بیٹھی تھی۔ جب اس نے میر ارسلان کو دیکھا تو اس کی نظریں جھک گئیں۔ میر ارسلان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے اوپر چلا گیا، لیکن اس کے دل میں طوفان تھا۔ وہ مناہل کو بھول نہیں پا رہا تھا، اس کی خوبصورتی، اس کی شرم،
سب کچھ اس کے ذہن پہ چھا گیا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میر ارسلان اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ واقعی مناہل سے شادی کر سکتا ہے؟ کیا وہ اسے قبول کر سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، کیا وہ اس سے محبت کر سکتا ہے؟ تبھی اسے نیچے مناہل دکھائی دی۔ وہ باغ میں تھی، ہاتھوں میں مہندی لگی تھی اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں اور اسی لمحے کچھ ایسا ہوا کہ میر ارسلان کی نفرت پگھلنے لگی۔ مناہل نے شرماتے ہوئے نظریں نیچی کر لیں اور اندر چلی گئی۔ میر ارسلان وہیں کھڑا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ کیا یہ محبت تھی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر وہ کیا تھا جو اس کے دل میں ہو رہا تھا؟ اگلے دن نکاح کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ میر ارسلان آفس میں تھا، لیکن اس کا دھیان کام پر نہیں تھا۔ وہ بار بار مناہل کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیسے وہ مہندی میں لگ رہی تھی، کیسے اس نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی تھیں۔ میر ارسلان نے اپنا سر ہتھیلیوں میں لے لیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اس کے بارے میں بار بار کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں تھا۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مناہل سے بات کرے گا، اس سے صاف صاف پوچھے گا کہ وہ اس شادی کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ وہ مناہل کے کمرے کی طرف گیا، لیکن دروازے پر دستک دینے سے پہلے رک گیا۔ کیا وہ واقعی یہ پوچھ سکتا تھا؟ اور اگر مناہل نے انکار کر دیا تو؟ اس خیال سے اسے عجیب سا درد ہوا۔ نہیں، وہ نہیں چاہتا کہ مناہل انکار کرے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ مناہل صرف ماں باپ کی خوشی کے لیے ہاں کرے۔ میر ارسلان واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے سوچا شاید وقت آنے پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نکاح سے 1 دن پہلے کی رات تھی، گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، لیکن میر ارسلان کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کل اس کی زندگی بدل جائے گی۔ مناہل اس کی بیوی بن جائے گی، وہ لڑکی جس سے وہ 10 سال سے نفرت کرتا آیا تھا۔ لیکن اب یہ نفرت کہاں گئی تھی؟ کیا واقعی یہ نفرت تھی یا کچھ اور؟ میر ارسلان اٹھا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں، اس نے خود سے کہا۔ لیکن دل نے جواب دیا، واقعی؟ تو پھر اس کے بارے میں بار بار کیوں سوچ رہے ہو؟ اس کا چہرہ کیوں تمہارے ذہن میں نہیں جاتا؟ میر ارسلان نے غصے سے شیشے سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ اپنی ہی باتوں سے لڑ رہا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ یہ جواد کا میسج تھا، بھائی کل آپ کی شادی ہے، مبارک ہو، لیکن ایک بات بتاؤں، آپ مناہل سے شادی کر رہے ہو یا مجبوری میں ہاں کر دی؟ میر ارسلان نے فون ایک طرف رکھ دیا، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسری طرف مناہل بھی اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ کل اس کی شادی تھی، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ لالا سے شادی ایک ایسا خواب تھا، لیکن ساتھ ہی ڈراؤنا خواب بھی کہ کیا لالا اسے قبول کر پائیں گے؟ کیا وہ اس سے محبت کر پائیں گے یا پھر ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے، خاموش، دور، نفرت سے بھرے؟ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نہیں چاہتی تھی ایسی زندگی۔ وہ چاہتی تھی کہ لالا اس سے پیار کریں، اس سے بات کریں، اس کی پرواہ کریں۔ لیکن کیا یہ ممکن تھا؟ تبھی اس کی ماں نسیم کمرے میں آئی۔ بیٹا کیا سوچ رہی ہو؟ مناہل نے جلدی سے آنسو پہنچے۔ کچھ نہیں ماما، نسیم نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا میں جانتی ہوں تم پریشان ہو، لیکن ارسلان بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ مناہل نے سر ہلایا، لیکن دل میں شکوک تھے۔ ماما لیکن لالا مجھ سے بات نہیں کرتے، وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ نسیم مسکرائیں۔ بیٹا کبھی کبھی لڑکے اپنے جذبات چھپاتے ہیں، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے، تم دیکھنا۔ لیکن مناہل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ نکاح کا دن آ گیا تھا، گھر میں رونق تھی، مہمان آ رہے تھے، سب خوش تھے، لیکن دولہا اور دلہن دونوں کے دلوں میں طوفان تھا۔ میر ارسلان شیروانی میں تیار ہو کر نیچے آیا اور خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، کیا آپ کو مناہل سے نکاح منظور ہے؟ میر ارسلان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ دوسری طرف مناہل سے بھی یہی سوال پوچھا گیا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اس کے پاس بیٹھی تھی، سب اسے کہہ رہی تھی ہاں کرو، لیکن مناہل کے دل میں خوف تھا۔ آخر میں اس نے بھی آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ نکاح ہو گیا۔
سب نے مبارکباد دی، لیکن دونوں کے دلوں میں سوال تھے، اب کیا ہوگا؟ نکاح کے بعد رخصتی کا وقت آیا اور یہاں سب حیران ہو گئے جب میر ارسلان نے کہا کہ میں آج ہی مناہل کو رخصت کرانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب کو صدمہ ہوا۔ عام طور پر رخصتی کچھ دن بعد ہوتی ہے، لیکن میر ارسلان نے فوراً رخصتی کا مطالبہ کر دیا۔ پھوپھی نسیم نے کہا، لیکن بیٹا ابھی تو میر حسن نے بیچ میں کہا، نہیں نسیم، اگر ارسلان یہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ مناہل کو یہ سن کر اور بھی زیادہ خوف ہوا۔ لالا کیوں اتنی جلدی میں ہے؟ کیا وہ اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مناہل کو دلہن بنایا گیا۔ وہ سرخ جوڑے میں تھی، سر پر دوپٹہ تھا اور وہ رو رہی تھی۔ اس کی ماں اور دادی اسے تسلی دے رہی تھی کہ بیٹا یہ لڑکی کی زندگی میں آتا ہے، ڈرو مت۔ لیکن مناہل کا ڈر کچھ اور تھا۔ وہ لالا سے ڈر رہی تھی۔ رخصتی کا وقت آ گیا تھا۔ مناہل کو گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا۔ اس کی ماں اور دادی رو رہی تھیں۔ اس کے بابا شاہد بھی بہت جذباتی ہو گئے تھے۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ڈری ہوئی تھی، خوفزدہ تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا۔ لالا نے اتنی جلدی رخصتی کیوں کرائی؟ کیا وہ واقعی اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے؟ ان تمام باتوں کا جو اس نے ان کے ساتھ کی تھی۔ میر ارسلان گاڑی میں بیٹھا خاموش تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ گاڑی چل پڑی، راستے بھر خاموشی رہی۔ مناہل بار بار چھپ کر میر ارسلان کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ سیدھا سامنے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ گھر پہنچے تو میر ارسلان نے گاڑی سے اتر کر دروازہ کھولا۔ مناہل نے ہچکچاتے ہوئے گاڑی سے قدم باہر رکھا۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میر ارسلان نے سیدھا اوپر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ مناہل اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، دل میں ہزاروں خوف لیے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو میر ارسلان نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بستر پر پھول بکھرے تھے، لائٹس کی روشنی کمرے میں خاص کیفیت پیدا کر رہی تھی، لیکن مناہل کو ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی تھی، سر نیچے کیے، ہاتھ آپس میں بل رہے تھے۔ میر ارسلان نے اپنا کوٹ اتارا اور ایک طرف رکھ دیا، پھر وہ مناہل کی طرف مڑا۔ مناہل سہم گئی۔ اس نے خوف سے قدم پیچھے کیے۔ میر ارسلان نے دیکھا وہ ڈری ہوئی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، مناہل ڈرو مت۔ لیکن مناہل کا دل اور تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے کہا، پلیز لالا، آپ مجھے کچھ مت کہیے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو میں ماما بابا کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، میں نے تو آپ کی سگریٹیں بھی پھینکی، میں نے آپ کو شرمندہ کیا، لیکن پلیز مجھ سے بدلہ مت لیجیے گا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو آنکھوں میں آ گئے۔ میر ارسلان یہ سن کر حیران رہ گیا۔ کیا مناہل واقعی یہ سوچتی تھی کہ وہ اس سے بدلہ لے گا؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ مناہل اور پیچھے ہٹی، لیکن اس کی پیٹھ دیوار سے لگ گئی۔ میر ارسلان اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ مناہل کی سانسیں رک گئی تھیں۔ میر ارسلان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مناہل کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا۔ مناہل نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن تبھی اسے میر ارسلان کی آواز سنائی دی، میری زندگی بچانے والی، اب تم میری زندگی بن چکی ہو۔ مناہل نے حیرت سے آنکھیں کھولیں۔ کیا اس نے ٹھیک سنا؟ میر ارسلان مسکرا رہے تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس نے انہیں ایسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ مناہل نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میر ارسلان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہاں مناہل، میں نے کہا کہ تم میری زندگی بن چکی ہو۔ تم نے جس دن میری زندگی بچانے کے لیے میری سگریٹیں پھینکی اور جس دن تم ٹب میں گری تھی، اسی دن سے تم میرے دل میں اتر گئی ہو۔ میں نے اسی دن سے سگریٹ چھوڑ دی ہے، تمہارے لیے۔ مناہل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ میر ارسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں خود سمجھتا تھا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، لیکن شاید یہ نفرت کبھی تھی ہی نہیں، شاید یہ ہمیشہ سے محبت ہی تھی جو میں سمجھ نہیں پایا۔ جب تمہاری موجودگی سے مجھے تکلیف ہوتی تھی تو دراصل میرا دل تمہیں چاہتا تھا، لیکن میری انا مجھے تسلیم نہیں کرنے دیتی تھی۔ مناہل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ سچ میں لالا؟ میر ارسلان نے اس کی آنکھوں اپنے انگوٹھے سے پہنچتے میر ارسلان نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے پہنچے۔ ہاں سچ میں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، تو مجھے کیوں تنگ کرتی تھی؟
میری توجہ کیوں چاہتی تھی؟ مناہل شرمائی۔ میں بس آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، آپ ہمیشہ مجھے نظر انداز کر دیتے تھے۔ تو میں سوچتی تھی کہ شاید اگر میں آپ کو تنگ کروں تو آپ مجھ پر دھیان دیں گے۔ میر ارسلان ہنس پڑا۔ تو تم نے میری ساری سگریٹیں اس لیے پھینکی تھی؟ مناہل نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، میں آپ کی فکر کر رہی تھی۔ میر ارسلان نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ مناہل کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ سب ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ مناہل، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، میں نے تمہیں نظر انداز کیا، تمہیں دکھ دیا، لیکن اب سے میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ تم میری ذمہ داری ہو، میری بیوی ہو۔ مناہل نے اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ لالا، مجھے لگا تھا آپ مجھ سے بدلہ لیں گے۔ میر ارسلان نے اس کے بال سہلائے۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ مناہل نے شرماتے ہوئے کہا۔ آپ نے اتنی جلدی رخصتی کروائی، میں ڈر گئی تھی۔ میر ارسلان نے اسے اپنے سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے اس لیے جلدی رخصتی کروائی کیونکہ میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ میں ایک اور دن بھی انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں چاہتا تھا تم میرے ساتھ رہو، میرے گھر میں رہو، میرے قریب رہو۔ مناہل کے گالوں پر سرخی چھا گئی۔ اور گفٹ کے طور پر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے سگریٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی، بلکہ اس دن سے ہی چھوڑ دی جب تم ٹب میں گری تھی۔ تمہاری باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگر تم میری فکر کر سکتی ہو تو میں بھی اپنا خیال رکھوں گا تمہارے لیے۔ مناہل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سچ میں لالا، آپ نے اسی دن سے چھوڑ دی؟ میر ارسلان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہاں، اسی دن سے۔ دونوں کے درمیان اب کوئی دیوار نہیں رہی تھی۔ نفرت محبت میں بدل چکی تھی، غصہ پیار میں ڈھل چکا تھا۔ میر ارسلان نے مناہل کو اپنا قریب بٹھایا۔ تمہیں پتہ ہے مناہل، جب بھی تم گھر میں آتی تھی نا تو مجھے لگتا تھا میری اہمیت کم ہو جاتی ہے، سب کی توجہ تمہاری طرف ہو جاتی تھی اور مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری انا نہیں تھی، میری ضد تھی، اور شاید میرے دل میں تمہارے لیے کچھ تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مناہل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، لالا، میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو برا لگے، میں بس آپ کے قریب آنا چاہتی تھی، آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میر ارسلان نے اس کا ہاتھ چوما۔ اور اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، ہمیشہ۔ رات گزرتی گئی، دونوں باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کو جانتے رہے۔ سگریٹ کی راکھ سے شروع ہونے والی کہانی نکاح کے پاک بندھن تک پہنچ چکی تھی، اور اب یہ کہانی محبت کے نئے رنگوں میں رنگی جانے والی تھی۔ صبح کی دھوپ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ مناہل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو میر ارسلان کی باہوں میں پایا۔ کل رات کی باتیں یاد آئیں تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ لالا اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کل رات جو کچھ ہوا اس نے اس کی ساری دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ میر ارسلان بھی جاگ گئے۔ انہوں نے مناہل کو دیکھا اور مسکرائے۔ صبح بخیر میری بیوی۔ مناہل شرما گئی۔ صبح بخیر لالا۔ میر ارسلان نے اس کے بالوں کو پیچھے کیا۔ آج سے مجھے لالا مت کہو، میرا نام لو۔ مناہل نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن میں تو بچپن سے آپ کو لالا کہتی آئی ہوں۔ میر ارسلان نے اس کی ناک پر ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ لیکن اب تم میری بیوی ہو اور بیویاں اپنے شوہر کو لالا نہیں کہتی۔ مناہل کے گال سرخ ہو گئے۔ ٹھیک ہے ارسلان۔ یہ نام اس کی زبان پر عجیب لگا، لیکن ساتھ ہی اچھا بھی۔ میر ارسلان نے اسے گلے لگایا۔ بہت اچھا لگا یہ سن کر۔ دونوں کچھ دیر میں ایسے ہی رہے، پھر میر ارسلان اٹھے اور تیار ہونے لگے۔ چلو نیچے چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ جب دونوں نیچے آئے تو سب نے تالیاں بجائیں۔ دادی اماں نے مناہل کو گلے لگایا۔ خوش رہو بیٹا۔ ماما نے بھی مناہل کو پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو اور ہمیں بہت خوشی ہے۔ میر حسن نے میر ارسلان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، مناہل کا خیال رکھنا۔ میر ارسلان نے سر ہلایا۔ جی بابا۔ جواد نے شرارت سے کہا، بھائی آپ تو مناہل سے نفرت کرتے تھے نا، اب کیا ہو گیا؟ میر ارسلان نے اسے گھوری سے نوازا، لیکن مسکرا بھی دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ جواد ہنس پڑا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ مناہل سے پیار کرتے ہیں، بس خود کو دھوکہ دے رہے تھے۔ دادی اماں نے بیچ میں کہا، ہاں بیٹا، ہمیں بھی پتا تھا تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو، بس وقت کا انتظار تھا۔ مناہل یہ سب سن کر حیران تھی۔ دادی، آپ کو پتا تھا؟ دادی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا میں بوڑھی ضرور ہوں لیکن اندھی نہیں۔ میں دیکھتی تھی کہ ارسلان کی نظریں ہمیشہ تمہارا پیچھا کرتی تھی، بس وہ خود نہیں سمجھتا تھا۔ چند دن ایسے ہی خوشیوں میں گزر گئے۔ میر ارسلان اور مناہل کا رشتہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ اب میر ارسلان آفس سے جلدی گھر آنے لگا اور مناہل کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔
دونوں باتیں کرتے ہنستے اور ایک دوسرے کو جانتے۔ ایک دن میر ارسلان آفس میں تھا، اس کا دوست فرحان بھی وہاں آیا۔ ارسلان کیا بات ہے، شادی کے بعد تم بالکل بدل گئے ہو۔ میر ارسلان مسکرایا۔ کیا مطلب؟ فرحان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے تم ہمیشہ سنجیدہ رہتے تھے، اب تمہارے چہرے پر ایک مسکراہٹ رہتی ہے۔ اور سگریٹ بھی چھوڑ دی؟ میر ارسلان نے فائل بند کی اور فرحان کی طرف دیکھا۔ ہاں، مناہل نے میری زندگی بدل دی، فرحان نے حیرت سے کہا۔ لیکن تم تو کہتے تھے کہ مناہل سے نفرت کرتے ہو۔ میر ارسلان نے گہری سانس لی۔ میں غلط تھا، یہ نفرت نہیں تھی، یہ محبت تھی جو میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ فرحان نے تالی بجائی۔ واہ یار، بہرحال مبارک ہو، تمہیں اچھی بیوی ملی ہے۔ میر ارسلان نے خوشی سے سر ہلایا۔ ہاں بہت۔ تو جب میر ارسلان گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مناہل کچن میں کچھ بنا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پیچھے آیا اور اس کی کمر میں باہیں ڈال دی۔ مناہل چونکی۔ ارسلان، آپ نے ڈرا دیا۔ میر ارسلان نے اس کے بالوں کو سونگھا۔ کیا بنا رہی ہوں؟ مناہل نے شرماتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے کچھ خاص۔ میر ارسلان نے اسے گھمایا اور اپنے سامنے کیا۔ میرے لیے؟ کیا ہے؟ مناہل نے کہا۔ آپ کی پسندیدہ ڈش، ماما نے بتایا تھا کہ آپ کو بریانی بہت پسند ہے۔ میر ارسلان کے دل میں گرم جوشی پھیل گئی۔ تم نے میرے لیے بریانی بنائی؟ مناہل نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن پتہ نہیں اچھی بنی ہے یا نہیں۔ میر ارسلان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہارے ہاتھ کی بنی ہر چیز اچھی ہوگی۔ رات کو جب سب نے ساتھ کھانا کھایا تو سب نے مناہل کی تعریف کی۔ واہ بیٹا، بہت اچھی بنائی ہے، دادا جان نے کہا۔ میر ارسلان فخر سے مناہل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر بہت ناز تھا۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ میر ارسلان اور مناہل کی زندگی بہت خوشگوار تھی، لیکن ایک دن میر ارسلان کو ایک اہم میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ شادی کے بعد وہ مناہل سے دور جا رہا تھا۔ مناہل اداس تھی۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ میر ارسلان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ بس 3 دن کی بات ہے، جلدی آ جاؤں گا۔ مناہل نے ہونٹ سکیڑے۔ لیکن 3 دن بہت لمبے ہوتے ہیں۔ میر ارسلان ہنسا تھا۔ اچھا، تو اب تمہیں میری عادت ہو گئی ہے؟ مناہل شرمائی۔ ہاں، میں ارسلان نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے بھی تمہاری عادت ہو گئی ہے مناہل، لیکن یہ میٹنگ بہت ضروری ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ مناہل نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن روز فون کیجیے گا۔ میر ارسلان نے وعدہ کیا۔ ضرور۔ جب میر ارسلان چلا گیا تو مناہل کو گھر خالی لگنے لگا۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کی یادوں میں کھوئی رہتی۔ شام کو جب میر ارسلان کا فون آیا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ارسلان، آپ کہاں ہیں؟ کھانا کھایا؟ میر ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کھا لیا، لیکن تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں تھا۔ مناہل نے شرماتے ہوئے کہا۔ آپ جلدی آ جائیں، میں آپ کے لیے بہت کچھ بناؤں گی۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میر ارسلان کو احساس ہوا کہ اب مناہل اس کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے۔ اس کے بغیر زندگی ادھوری تھی۔ 3 دن بہت مشکل سے گزرے، لیکن آخرکار میر ارسلان واپس آ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو مناہل دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ دوڑی اور اس سے لپٹ گئی۔ آپ آ گئے؟ میر ارسلان نے اسے باہوں میں لے لیا۔ ہاں، میں آ گیا، اور مجھے بہت مس کیا تم نے، مناہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت زیادہ۔ دونوں اندر گئے۔ سب نے میر ارسلان کا استقبال کیا، لیکن اس کی نظریں صرف مناہل پر تھیں۔ رات کو جب دونوں اپنے کمرے میں تھے تو میر ارسلان نے مناہل سے کہا۔ مناہل، یہ 3 دن بہت مشکل سے گزرے، اب میں کہیں بھی جاؤں گا تو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ مناہل خوش ہو گئی۔ سچ میں؟ میر ارسلان نے اس کا ہاتھ چوما۔ ہاں سچ میں، تم میری زندگی ہو، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ کچھ مہینے گزر گئے تھے۔ میر ارسلان اور مناہل کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، اور اب یہ بات سب کو نظر آ رہی تھی۔ گھر میں بھی سب خوش تھے کہ ارسلان اور مناہل کی جوڑی کتنی اچھی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا واقعہ ہو گیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ مناہل کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ صبح اٹھتے ہی اسے الٹیاں آتی، کچھ کھایا نہیں جاتا تھا، اور ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی۔ میر ارسلان بہت پریشان تھا۔ مناہل، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ مناہل کمزوری سے کہا۔ نہیں ارسلان، شاید کچھ نہیں، بس تھوڑی کمزوری ہے۔ لیکن میر ارسلان نہیں مانا۔ اس نے جبراً مناہل کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سنتے ہی مناہل کی آنکھیں پھیل گئیں، اور میر ارسلان تو جیسے سن ہو گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے دوبارہ کہا۔ جی ہاں، آپ کی بیوی حاملہ ہے، مبارک ہو۔
میر ارسلان کے چہرے پر ایسی خوشی آئی جو شاید اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی۔ اس نے مناہل کی طرف دیکھا جو خوشی اور شرم دونوں سے سرخ ہو رہی تھی۔ مناہل ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ مناہل نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے سر ہلایا۔ میر ارسلان نے اسے گلے لگایا۔ اس لمحے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ چند ہفتے گزر گئے۔ میر ارسلان اور مناہل کی زندگی بہت خوشگوار تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے، لیکن ایک دن میر ارسلان کو ایک اہم میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ شادی کے بعد وہ مناہل سے دور جا رہا تھا۔ سامان پیک کرتے وقت مناہل کمرے میں آئی۔ اس کا چہرہ اداس تھا۔ ارسلان آپ کب واپس آئیں گے؟ میر ارسلان نے اپنا بیگ بند کرتے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ بس 3 دن کی بات ہے جان، جلدی آ جاؤں گا۔ مناہل نے ہونٹ سکیڑے اور اس کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ لیکن 3 دن بہت لمبے ہوتے ہیں۔ میر ارسلان نے اسے اپنا قریب کھینچا۔ اچھا تو اب تمہیں میری عادت ہو گئی ہے؟ مناہل نے شرماتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ میر ارسلان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے بھی تمہاری عادت ہو گئی ہے مناہل، لیکن یہ میٹنگ بہت ضروری ہے، بابا نے بھیجا ہے، ورنہ میں نہیں جاتا۔ مناہل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ٹھیک ہے، لیکن وعدہ کریں کہ روز فون کریں گے۔ میر ارسلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وعدہ۔ جب میر ارسلان چلا گیا تو گھر میں ایک خالی پن محسوس ہونے لگا۔ مناہل کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دادی اماں آئیں اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا، اداس کیوں ہو؟ بس 3 دن کی تو بات ہے۔ مناہل نے دادی کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ دادی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی جلدی مجھے ان کی عادت ہو جائے گی۔ دادی اماں مسکرائیں۔ یہی تو محبت ہے بیٹا، جب کوئی دل میں بس جاتا ہے تو ایک لمحے کی جدائی بھی گوارا نہیں ہوتی۔ مناہل نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی یہ محبت ہے دادی؟ دادی اماں نے اس کے بال سہلائے۔ ہاں بیٹا، اور بہت خوبصورت محبت ہے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ شام کو جب میر ارسلان کا فون آیا تو مناہل کی جان میں جان آئی۔ ارسلان آپ پہنچ گئے؟ کھانا کھایا؟ تھکے تو نہیں؟ سوالوں کی بوچھار سن کر میر ارسلان ہنس پڑا۔ ارے ایک سوال کا جواب تو دے دوں پہلے۔ ہاں، پہنچ گیا ہوں، کھانا کھا لیا ہے، لیکن تمہارے ہاتھ کا نہیں تھا، اور ہاں تھوڑا تھکا بھی ہوں۔ مناہل نے فوراً کہا۔ تو پھر آپ آرام کریں، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ میر ارسلان نے پیار سے کہا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ کیا کیا تم نے، کیا کھایا؟ سب ٹھیک ہے۔ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ارسلان کو احساس ہوا کہ مناہل کے بغیر اب اس کا کوئی دن مکمل نہیں تھا۔ 3 دن بہت مشکل سے گزرے۔ مناہل ہر وقت فون کا انتظار کرتی رہتی۔ جب بھی میر ارسلان کا فون آتا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ آ جاتی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب میر ارسلان واپس آنے والا تھا۔ مناہل نے صبح سے ہی تیاریاں شروع کر دی۔ اس نے میر ارسلان کی پسندیدہ ڈشز بنائی، گھر صاف کیا اور خود بھی خوبصورت کپڑے پہنے۔ ماما نے دیکھا تو مسکرائیں۔ بہو لگتا ہے بہت خوش ہو۔ مناہل شرمائی۔ ہاں ماما، ارسلان آج آ رہے ہیں نا۔ ماما نے اس کا گال تھپتھپایا۔ خوش رہو بیٹا، تم دونوں بہت اچھے ہو ایک دوسرے کے لیے۔ شام کو جب میر ارسلان کی گاڑی گھر کے باہر رکی تو مناہل فوراً دروازے پر پہنچ گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ دوڑی اور سیدھا اس کے گلے لگ گئی۔ آپ آ گئے میر ارسلان؟ اس نے کہا۔ ہاں میری جان، میں آ گیا۔ دونوں کچھ دیر ایسے ہی کھڑے رہے، پھر اندر آئے۔ سب نے میر ارسلان کا استقبال کیا، لیکن اس کی نظریں صرف مناہل پر تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ مناہل نے اس کے لیے کتنی محنت کی تھی۔ رات کو جب دونوں اپنے کمرے میں تھے تو میر ارسلان نے مناہل کو باہوں میں لیا۔ مناہل، یہ 3 دن بہت مشکل سے گزرے تھے، ہر وقت تمہاری یاد آتی رہی۔ مناہل نے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ مجھے بھی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ میر ارسلان نے اس کے بال سہلائے۔ اور اب میں کہیں بھی جاؤں گا نا تو تمہیں ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ تم میری زندگی ہو، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ مناہل نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا۔ سچ میں؟ میر ارسلان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ سچ میں، اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ دونوں کی آنکھوں میں محبت تھی، وہ محبت جو نفرت سے شروع ہوئی تھی لیکن اب پختہ ہو چکی تھی۔ سگریٹ کی راکھ سے شروع ہونے والی کہانی اب محبت کے گہرے سمندر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ میر ارسلان اور مناہل کی زندگی میں خوشیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ میر ارسلان اب آفس کے کام بھی جلدی نمٹاتا تاکہ مناہل کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکیں، اور مناہل بھی پوری کوشش کرتی کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک رہے۔
ایک دن دادی اماں نے دیکھا کہ مناہل تھوڑی کمزور لگ رہی ہے اور اسے صبح صبح سے الٹیاں بھی آ رہی تھیں۔ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کل سے دیکھ رہی ہوں کچھ کمزور لگ رہی ہو۔ مناہل نے شرماتے ہوئے کہا دادی بس ایسے ہی تھوڑا سر درد ہے۔ دادی اماں نے ماما کو بلایا، دیکھو بیٹا مناہل کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، چیک اپ کروا لو۔ ماما نے فوراً حامی بھر لی، ہاں اماں میں ابھی لے جاتی ہوں۔ جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو مسکراتے ہوئے کہا مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر مناہل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور مناہل نے اسے گلے لگا لیا۔ بہت خوشی کی بات ہے بیٹا۔ جب دونوں گھر پہنچے تو سب نے یہ خبر سنی اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ دادا دادی کو اپنے پوتے پوتی کی امید تھی۔ میر حسن بہت خوش ہوئے، لیکن مناہل کو انتظار تھا کہ میر ارسلان کو یہ خبر کیسے دی جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے خود بتائے۔ شام کو جب میر ارسلان گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے۔ کیا بات ہے، آج سب اتنے خوش کیوں ہیں؟ دادی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا مناہل سے پوچھو۔ میر ارسلان نے حیرت سے مناہل کی طرف دیکھا تو مناہل شرما رہی تھی، اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے مناہل؟ میر ارسلان نے قریب آ کر پوچھا تو مناہل نے آہستہ سے کہا ارسلان آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی میر ارسلان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے مناہل کو باہوں میں لے لیا۔ سچ میں؟ یہ سچ ہے؟ مناہل نے سر ہلایا۔ میر ارسلان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی مناہل۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ یہ خاندان کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اگلے مہینوں میں میر ارسلان اور بھی زیادہ احتیاط سے مناہل کا خیال رکھنے لگا۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، اسے تکلیف نہ ہو اس کا پورا دھیان رکھتا۔ مناہل کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہے۔ ایک دن میر ارسلان آفس سے جلدی گھر آیا اور مناہل کے لیے خوبصورت نیکلس لایا۔ یہ تمہارے لیے ہے مناہل۔ مناہل نے حیرت سے دیکھا، لیکن یہ کیوں؟ میر ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا بس ایسے ہی، تو مجھے بہت خوش کیا ہے۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارسلان میں بہت خوش قسمت ہوں۔ میر ارسلان نے اس کے آنسو پہنچے نہیں، خوش قسمت میں ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب مناہل کو اسپتال لے جایا گیا۔ سب بہت پریشان تھے۔ میر ارسلان مناہل کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے کچھ گھنٹوں بعد۔ ڈاکٹر باہر آئے اور مسکراتے ہوئے کہا مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ میر ارسلان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اس کی اور مناہل کی محبت کا نتیجہ تھا۔ وہ محبت جو نفرت سے شروع ہوئی تھی لیکن اب ایک خوبصورت مستقبل میں بدل چکی تھی۔ چند سال گزر گئے تھے۔ میر ارسلان کا بیٹا عمران اب 3 سال کا ہو چکا تھا، شرارتی بالکل اپنی ماں کی طرح اور ضدی بالکل اپنے باپ کی طرح۔ آج صبح کا وقت تھا اور عمران اپنے بابا کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ بابا اٹھے۔ میر ارسلان نے سوتے ہوئے عمران کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ ابھی تھوڑی دیر اور سونے دو نا بیٹا۔ لیکن عمران کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے باپ کی ناک کھینچی۔ میر ارسلان نے آنکھیں کھولی اور ہنس پڑا۔ اچھا بابا اٹھ گیا۔ مناہل دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سخت میر ارسلان جو اس سے نفرت کرتا تھا آج اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے کھیل رہا ہوگا۔ عمران بیٹا بابا کو تنگ مت کرو، نیچے چلیں، مناہل نے کہا۔ لیکن میر ارسلان بولا نہیں، اسے رہنے دو، میرا بیٹا ہے، جتنا تنگ کرے کم ہے۔ ناشتے کی میز پر سب بیٹھے تھے۔ دادی اماں عمران کو کھانا کھلا رہی تھی۔ میرا پوتا کتنا پیارا ہے، جواد نے چھیڑا۔ بھائی یاد ہے آپ کو جب مناہل آتی تھی تو آپ کتنے ناراض ہوتے تھے؟ میر ارسلان نے مناہل کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ ہاں یاد ہے، لیکن اب سوچتا ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ میں بہت بیوقوف تھا۔ مناہل شرما گئی۔ نہیں آپ ٹھیک تھے، میں واقعی بہت شرارتی تھی۔ دادا جان نے بیچ میں کہا نہیں بیٹا، تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا گیا تھا، بس وقت لگا سمجھنے میں۔ میر حسن نے کہا اور اب دیکھو کتنا خوبصورت خاندان ہے ہمارا۔ دوپہر کو میر ارسلان آفس میں تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے پہلی بار سگریٹ چھوڑی تھی مناہل کی وجہ سے۔ اس نے اپنے دراز سے ایک تصویر نکالی۔ یہ ان کی شادی کی پہلی تصویر تھی۔ مناہل دلہن بن کر کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ خود کتنا خوفزدہ تھا، ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ رشتہ غلط تو نہیں۔ لیکن آج جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا سب سے صحیح فیصلہ تھا۔ فرحان آفس میں داخل ہوا۔ کیا سوچ رہے ہو؟
میر ارسلان نے تصویر واپس رکھی، بس پرانی یادیں تازہ کر رہا تھا۔ فرحان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یار تم واقعی بدل گئے ہو، پہلے کتنے سنجیدہ رہتے تھے اور اب ہنستے مسکراتے رہتے ہو۔ میر ارسلان مسکرایا، محبت بدل دیتی ہے انسان کو۔ شام کو جب میر ارسلان گھر پہنچا تو دیکھا مناہل باغ میں عمران کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں کبھی وہ کھڑا ہوتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی میں طوفان کیوں لاتی ہے۔ آج وہی لڑکی اس کی زندگی کا سکون تھی۔ اس نے آہستہ سے پیچھے جا کر مناہل کی آنکھیں بند کر دیں۔ اندازہ لگاؤ میں کون ہوں؟ تو مناہل ہنس پڑی۔ عمران کے بابا، میر ارسلان۔ اس نے گھمایا۔ صرف عمران کے بابا؟ مناہل نے شرماتے ہوئے کہا۔ اور میرے شوہر؟ دونوں ہنس پڑے۔ عمران دونوں کے درمیان آیا۔ بابا مجھے اٹھاؤ۔ میر ارسلان نے اسے گود میں اٹھایا اور تینوں ساتھ کھڑے تھے، ایک خوبصورت خاندان، ایک مکمل تصویر۔ رات کو جب عمران سو گیا تو دونوں بالکنی میں کھڑے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ مناہل نے پوچھا، ارسلان کبھی سوچا تھا کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے؟ میر ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی سے میں نفرت سمجھتا تھا وہی میری زندگی بن جائے گی۔ مناہل نے اس کے کاندھے پر سر رکھا۔ اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جو لالا مجھ سے بات تک نہیں کرتے وہ آج میرے سب کچھ ہوں گے۔ میر ارسلان نے اسے اپنے قریب کیا۔ سگریٹ کی راکھ سے شروع ہوئی تھی نا کہانی؟ مناہل ہنس پڑی۔ ہاں، اور اچھا ہوا میں نے آپ کی سگریٹیں پھینک دی تھی۔ میر ارسلان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہاں، تم نے میری زندگی بچائی تھی اور پھر میری زندگی بن گئی۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف نئے موڑ لیتی ہیں۔ میر ارسلان اور مناہل کی کہانی بھی جاری تھی، ہر دن نئی یادوں کے ساتھ، ہر لمحے نئی خوشیوں کے ساتھ۔ نفرت سے شروع ہوئی محبت اب ایک مضبوط بنیاد بن چکی تھی، اور یہ بنیاد نسلوں تک چلتی رہے گی، کیونکہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف اور مضبوط ہوتی جاتی ہے۔